اللہ اسی سے حساب کتاب لے گا، کسی پیڑ سے حساب نہیں۔ حتیٰ کہ وہ پتھر جس کی پوجا کی جا رہی ہے اللہ اس سے بھی حساب و کتاب نہیں کرے گا۔ قدرت پوچھتے چھے بغیر حساب کتاب کے اس پتھر کو ضرور جہنم میں ڈال دے گا، لیکن اللہ اس سے بھی حساب کتاب نہیں کرے گا۔ حساب کتاب صرف اور صرف کس سے؟ جن اور بشر سے۔ لیکن اب جن اور بشر میں بھی تخصیص دیکھو کہ جنوں کا سردار عزازیل ہزاروں سال اسی زمین پہ عبادت کرتا رہا، زمین کا کوئی حصہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں اس نے سجدہ نہیں کیا ہو۔ اور عبادت کی خاصیت یہ کہ جب آپ بندگی کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں بلندی دے گا، عروج دے گا۔ تو اس عزازیل کو صرف اللہ نے عابد نہیں رہنے دیا، جنوں کے سماج سے نکال کر کے آسمانوں میں پہنچایا، وہاں وہ زاہد ہو گیا، اور صرف زاہد ہی نہیں ہوا، سالک بھی ہو گیا۔ ذرا خیال کیجئے کہ اس جن کو کیسا کیسا مرتبہ اللہ نے دیا، صرف عبادت کی بنیاد پہ۔ لیکن جب معلم الملائکہ ہو گیا تو اس کے اندر انا آ گئی، میں آ گئی، کبر آ گیا، نخوت آ گئی، آئی ایم، اتنے قصی ملائک کا میں استاد ہو گیا ہوں۔ اللہ رب العزت نے یہ جن ہے جو استاد بنا ہوا ہے، معلم بنا ہوا ہے فرشتوں کا، اور ادھر یہ سارے فرشتے ہیں کہ جو اس کی صحبت میں رہتے ہیں۔ کائنات کی تخلیق کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اظہار نہیں فرمایا، صرف لفظ کن کا اعلان فرمایا، مخلوق تخلیق ہو گئی فیکون۔ لیکن دیکھو یہ متکبر جن جب فرشتوں کا معلم ہوا تو اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کا اعلان فرمایا، کہاں؟ فرشتوں کے درمیان، کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں نے جیسے ہی سنا وہ بھی اپنے علم پر ناز کر رہے تھے۔ فرشتوں جیسا علم کس کے پاس؟ بڑے اترا رہے تھے وہ بھی۔ جب اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ تو فرشتوں نے فوراً عرض کیا تجلو۔ علم نے انہیں ادراک عطا فرمایا کہ وجود سے پہلے اس کے اخلاق سے واقف ہو جائیں، اس کی صفت سے واقف ہو جائیں۔ یہ علم کی صفت ہے۔ علم حاصل کرنے سے جو چیز موجود نہیں ہے اس کے وجود، بٹیا کہاں سے آگئی بھائی؟ بیٹھ جا، جاؤ مفتی صاحب کو دے آؤ، جاؤ ہاتھ چوم لے، ہاتھ چوم لے، ادھر آ جا، چوم کے آ، ہاتھ چوما بھائی، مسافہ کرو، جاؤ اب، جاؤ جاؤ، ٹھیک ہو گیا، جاؤ ٹھیک، ماشاءاللہ۔ دیکھو یہ حجاب میں بچی آئی، اللہ کرے ہماری ساری بہن بیٹیاں ایسے ہی ہو جائیں، ہے نا؟ تو اب اپنی جگہ پہ بیٹھے رہو، تھوڑی سی زیادہ دیر بات نہیں کرو، اگر جدی آپ نے رس سنبین تو ہمیں کچھ سنابو، جدی سنبین نہ تو ہمیں موندو کری دیبو، ٹھیک ہے چھے؟ ہم کو موبائل والوں سے بھی زیادہ خوشی نہیں ہوتی ہے، کیونکہ ہماری بات کو یہ کاٹ کاٹ کے بیان کرتا ہے، پوری بات بیان بھی نہیں کرتا ہے، اس لیے اس سے ہم کو زیادہ خوشی نہیں ہوتی۔ ٹی آر پی لینے کے لیے تھوڑا تھوڑا دیتا ہے، ارے پوری تقریر دو جس سے ہدایت ہو جائے، ہے نا؟ تو بولو سنو گے؟ کتوں مانو سن میں نہ ہاتھ تلے بولو نا، دیکھو کتنا سمجھدار بچہ ہے۔ بات دیکھیے کہاں نکل رہی ہے اس کے سنیے، کہ ہم لوگ بات رٹی ہوئی تقریر نہیں ہوتی ہے۔ ہم بچوں کا چہرہ دیکھ رہے ہیں نا، یہ چہرہ، یہ کھلی کتاب ہے، انہوں نے جو کچھ پڑھا ہے سینے میں نہیں، ان کے چہرے پہ مجھے نظر آ رہا ہے۔ آج سمجھ رہے ہو نا؟ اب وہ اسی یہ ورق کھلا ہوا ہے، یہیں سے کچھ نکلے گا، تم بھی لابھ پا جاؤ گے انشاءاللہ تعالی۔ آج مجھے بہت مسرت ہو رہی ہے کہ اس دارالعلوم اشرف الاولیاء میں
ان مخلصین کی پرخلوص دعوت پہ حاضر ہونے کا موقع ملا، اور اتنی بڑی تعداد 14 کتنی تعداد ہے، اور 14 میں پنجتن بھی ہوتا ہے، 4 اور 1 کو ملاؤ تو کتنا ہوا؟ 4 اور 1، ارے بولو بھائی، 4 اور 1 پنجتن ہے کہ نہیں؟ اہل بیت کا بھی پنجتن ہے، اور پھر ادھر خلفائے راشدین کا بھی پنجتن ہے، دونوں پنجتن کا اجتماع یہاں ہے، ٹھیک؟ تو سنو، میں جو عرض کر رہا، جو تھیم میرے ذہن میں آئی ہے، کاش کہ میں اس کو نبھا سکوں، کیونکہ ہم لوگ رٹی رٹائی تقریر نہیں کرتے۔ میرے سامنے یہ کتاب کھلی ہوئی، انہی کو دیکھ کے میں پڑھ رہا ہوں۔ تو سنو، اللہ نے فرمایا کسے؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پر اپنا نائب بنانے جا رہا ہوں۔ فرشتوں کا علم دیکھو، کسے خلیفہ اللہ بنائے گا؟ یہاں تھوڑا سا میں تمہیں سمجھا دوں، یہ طالب علم موجود ہیں، ٹھیک ہے نا؟ تو ان طلباء کو دستار ملی، ٹھیک؟ یہ عالم ہو گئے، یہ حافظ ہو گئے، یہ قاری ہو گئے، لیکن مدرسہ ہوتا اور طالب علم نہیں ہوتے تو مفتی صاحب کسے دستار دیتے؟ پہلے مدرسہ موجود ہے مگر طالب علم نہیں ہے، تو دستار بندی کا جلسہ ہوگا؟ ارے بولو بھائی، نہیں ہوگا نا۔ مدرسہ ہوگا، طالب علم ہوگا، پھر طالب علم اپنی نقل و حرکت کو پیش کرے گا، اپنی صفت کو پیش کرے گا، اچھا ہے برا ہے، پاس اور فیل ہوگا، پھر اس کے سر پہ دستار ہوگی، ہے نا بھائی؟ وجود ہوگا تو دستار، وجود نہیں تو دستار نہیں۔ چاہے جتنے بڑے سیکریٹری صاحب، صدر صاحب کا صدر صاحب ہوں، لیکن اگر بیٹا اس کا نہیں ہے، مدرسے میں آیا نہیں، پڑھا نہیں، دستار ملے گی؟ بولو، پہلے وجود ہونا چاہیے نا۔ اور تمہیں سرل طریقے سے سمجھا دوں کہ تمہیں اولاد خدا نخواستہ نہیں ہے۔ اب اولاد نہیں ہے تو چکر چکر کے کہو کہ اٹا پراپرٹی আমার ছেলের জন্য, এটা আমার ছেলের জন্য হবে؟ ارے پہلے بچہ تو جنو، جب بچہ پیدا ہوگا، جب پراپرٹی کا مالک بنے گا، وراثت اسے ملے گی تمہارے مرنے کے بعد۔ سمجھ گیا نا؟ تو اللہ نے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ۔ وجود کس کا تھا؟ وجود دریا کا تھا، وجود قطرے کا تھا، وجود آبشاب کا تھا، وجود پہاڑ کا تھا، وجود آسمانوں کا تھا، وجود نخطروں کا تھا، وجود چندروں کا تھا، سوریوں کا تھا، جنوں کا تھا، فرشتوں کا تھا۔ تو جو موجود ہے انہی میں سے تو کوئی خلیفہ ہوگا۔ بولو بھائی، انہی میں سے تو کوئی ہوگا۔ انسان تو ہوا ہی نہیں، ابھی انسان کا تو وجود ہی نہیں ہے۔ لیکن ذرا دیکھو فرشتوں کا علم کتنا اعلیٰ اور بالا ہے کہ وہ فرشتے اپنے علم کے ذریعے جان لیتے ہیں اللہ کسے خلیفہ بنائے گا، اور جو خلیفہ بنے گا وہ بشر ہوگا، اور جو بشر ہوگا تو بشر کے خیر کو انہوں نے نہیں دیکھا، بشر کے شر کو دیکھا۔ تو اللہ سے عرضی لگائی اتجلو فیہا من یفسد ویسفک الدماء، وہ تو آپس میں جھگڑے کریں گے، خون خرابہ کریں گے، جنگ و جدال کریں گے۔ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، اللہ ہم تو تیری تسبیح بیان کرتے ہیں، تیری پاکی بیان کرتے ہیں، ہم ہی کافی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے گھیرا لگا دیا، کہا میرے علم کے آگے تم نہیں جا سکتے، میرے علم نے تمہارے علم کو گھیر دیا ہے۔ تمہارا علم گھیرے میں، سرل بھاشا میں بتا رہا ہوں میں، ٹھیک ہے نا؟ انی عالم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ جیٹا ہمیں جانی شیٹا تمہیں جانو نا۔ تم بشر دیکھ رہے ہو اور میں بشر میں خیر بشر دیکھ رہا ہوں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حضور اشرف الاولیاء کا دعوت۔ آج جو میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، یہ ابلیس جو بنا عزازیل، ایک انکار کی بنیاد پہ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا مجسمہ بناؤ، مجسمہ بن گیا،
روح ڈال دی. اب روح ڈال دی تو اللہ فرماتا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ. جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کو سجدہ کرو، سب نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا. یہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں، آپ مجھے بتاؤ کہ ابلیس کس جنس سے ہے؟ ناری ہے کہ نوری ہے؟ تم لوگ بھی بتا سکتے ہو نا. ابلیس جو ہے وہ کس جنس سے ہے؟ آگن تھکے نا کہ نورر تھکے؟ آگن تھکے تو جنس اس کی کیا ہے؟ ناری ہے. وہ تمہاری والی ناری نہیں، بنگلہ والی ناری نہیں ہے نا، ہندوستان والی ناری نہیں کہ ناری بیچ ساری ہے کہ ساری بیچ ناری ہے. بوجھ رہے ہو کہ نہیں؟ سنو میرے بھائی، تو وہ آگ کی جنس سے تھا، یہ فرشتے نور کے جنس سے تھے. اور اللہ تعالیٰ نے صرف اور صرف فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. جدی یہ ابلیس چپ رہتا، سجدہ نہیں کرتا، تو میرا یقین یہ کہتا ہے کہ وہ بچ جاتا. میرا قیاس یہ کہتا کہ وہ بچ جاتا، کیونکہ اللہ نے فرشتوں کو مطلق فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا. لیکن سنو ایک بات بتا دوں، جو گستاخ ہوتا ہے نا وہ چاہے آسمان پہ ہو چاہے زمین پہ ہو بول ہی دیتا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اور جب بول دیتا ہے تو اللہ وہاں مردود کرتا ہے اور محمد رسول اللہ مسجد نبوی مردود کرتے ہیں. بات سمجھے نا؟ نبی فرماتے ہیں اخرج یا عبداللہ ابن ابی من مسجدی انت منافقون. وہاں اللہ نے مردود کیا عزازیل کو، یہاں رسول اللہ نے مردود کیا منافقین کو. تو گستاخ کا کام ہی ہے کہ وہ گستاخی کرے گا، وہ بولے گا، گستاخی کرے گا ہی. مردود ہو گیا. اچھا جب مردود ہو گیا تو اس کو احساس ہوا، سنن کتھا سنن بابا، اس کو احساس ہوا کہ ڈامی بھول کرلم. وہ ابلیس آج کے خبیث سے اچھا ہے، وہ ابلیس آج کے خبیث سے اچھا ہے کہ جو خطا کر کے نبی کی شان میں گستاخی کر کے ڈٹا ہوا ہے. لیکن وہ اس ابلیس کو احساس ہو گیا اٹامی بھول کرلم، اٹامی بھول کرلم، اٹامی بھول کرلم. تو اللہ سے معافی مانگنے گیا، اے اللہ ہمار کھوتی معاف کری دو، اے اللہ ہمار کھوتی معاف کری دو. بولو غفار و غفور کون ہے؟ بولو غفار و غفور اللہ ہی ہے نا. تو جب معافی مانگنے گیا تھا، اللہ ہی کی مخلوق تھی، معافی مانگ رہا تھا تو اللہ کو معاف کر دینا چاہیے تھا. لیکن اللہ نے نیم بنایا ہے، سسٹم بنایا ہے. ڈائریکٹ والوں کی ایک بھی دعا قبول نہیں ہوتی، سمجھ رہے ہو؟ چاہے جتنے تم مقرب ہو، ڈائریکٹ والوں کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عزازیل سے کیا کہا؟ موقع دیا، کہا سنو جس کی شان میں گستاخی کی ہے ان کو راضی کر لو، جدی انہیں راضی ہو بین تو آمیو راضی ہوئے جاؤ. ٹھیک ہے بھائی میرے، سن میرے بابا، آخری سمے سن لو. ایک خطا پہ ہمیشہ کے لیے مردود کر دیا. اللہ نے جنوں میں کسی کو نبی نہیں بنایا. یہ تو احسان ہے میرے مصطفیٰ کا کہ مصطفیٰ جان رحمت جنوں کے بھی نبی ہو گئے. قدر نہ بجھتے سننا، جنوں کے بھی نبی میرے مصطفیٰ، کیونکہ حضور عالمین کے لیے رحمت ہیں تو جنوں کے لیے بھی نبی ہو گئے. ورنہ جنوں میں کوئی نبی نہیں. جن خطا کرے بھول کرے مردود، جب جب کھوتی کرے گا مردود، جب جب کھوتی کرے گا مردود. لیکن اے عزیزو، اپنی حیثیت کو پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیا مرتبہ و مقام دیا ہے. تمہاری حیثیت تو بہت گندا کیچڑ تھا. تمہاری حیثیت کیا تھی؟ تم بہت گندے کیچڑ تھے. کادو سمجھتا ہے نا؟ مولانا لوگوں سے پوچھنا وہ بتائیں گے. کیچڑ سے، وہ بھی بدبودار کیچڑ سے تم کو پیدا کیا اللہ نے، سڑے ہوئے کیچڑ سے پیدا کیا. تو تمہاری ہستی کیا تھی؟
وہ تو آگن سے تھا، اس میں شعلے جوالا تھا، بلندی تھی، لیکن تمہیں کہاں سے اللہ نے پیدا کیا؟ تم کو تو نہایت ہی نجس اور ناپاک قطرے سے اللہ نے پیدا کیا. تم پیدا کیے گئے ہو سڑے ہوئے کیچڑ سے، لیکن خدا کی قدرت دیکھو کہ اللہ ایسا مہربان ہوا انسانوں پہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ تحقیق کہ ہم نے انسان کو احسن صورت پر پیدا کیا. گندگی سے اٹھا کر حسن و جمال کا مرقع بنا دیا تمہیں، حسن و جمال کا پیکر بنا دیا تمہیں. یہ خدا کی قدرت ہے. اور صرف یہی نہیں بلکہ اللہ فرماتا ہے لَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، تحقیق کہ ہم نے بنی آدم کو مکرم کر دیا، عزت کا تاج بھی دے دیا. مگر اے انسانوں سنو، لوٹ کے اسی کی طرف جانا ہے، اور اللہ نے جو دیا ہے وہ واپس اسی طرح تم سے لے گا بھی. جتنا اچھا پیدا کیا اتنے ہی اچھے بن کے جاؤ گے تو اللہ کے نزدیک مکرم ہوگے. ٹھیک ہے نا؟ اللہ کے نزدیک مکرم کب ہوگے؟ کہ اتنے ہی اچھے بن کے جاؤ. قرآن میں رب تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، کہ بے شک تم میں زیادہ مکرم وہ ہے اللہ کے نزدیک جو زیادہ پرہیزگار ہے، جو زیادہ اللہ کا بھے کرنے والا ہے. اب مثال کے طور پر یہ پگڑی ملی ہے، اور اس پگڑی کو اگر یہ مولانا لوگ اس کا خیال نہ کریں اور اسی پگڑی سے کچھ کا کچھ بنا ڈالیں. ابھی نالے نے مصطفیٰ ان کے پیشانی پہ لگا دیا گیا، اس کی حفاظت نہ کریں تو کچھ دن میں تو یہ پرانا ہو جائے گا، زنگ آلود ہو جائے گا. لیکن مسلسل اس کا خیال رکھیں. تو جب مسلسل خیال رکھیں گے پگڑی کا تو پگڑی بھی نہیں ہوگی. اب آپ سوچو، حضرت شیخ علاء الحق پنڈوی رحمت اللہ علیہ کی پگڑی کی چوشے میں آج بھی ہے اور ویسے ہی محفوظ ہے، وہی چمک و دمک ہے. بجھ رہے ہو کہ نہیں بجھ رہے ہو؟ خواجہ غریب نواز کا خرقہ غوث پاک کی کنٹوب ابھی بھی محفوظ ہے. تو ملا ہے تو اس کی حفاظت کی جا رہی ہے، ورنہ تو ٹکڑے ٹکڑے ہو جاتا. اب وہی تبرک پنڈوا شریف میں بھی ہے. جا کے دیکھو اس کا حال کیا ہے کہ اس کو خرقہ شریف بالکل پاؤڈر ہو گیا، امامہ شریف بالکل پاؤڈر ہو گیا. قدرت بجھتے چھنا. میرے عزیز آپ سے کہنا ہے کہ بچا کے رکھو گے تو عزت بچی رہے گی. بچا کے رکھو گے جو خدا نے تمہیں دیا ہے پیدا ہونے کے سمے، اسے بچا کے رکھو گے تو عزت. ورنہ ذلت کی زندگی گزارو گے اس دنیا میں. مسلمانوں اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے مرتبے و مقام کو پہچانو. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ انسان دنیا میں آتے ہی اپنی خصلت پہ آمادہ ہو گیا، اور اس نے آتے ہی جنگ شروع کر دی. حابیل نے قابل سے جنگ کر لی، ایک نے دوسرے کو مار ڈالا، ہے نا؟ یہی نہیں، خدا کو ڈھونڈنے نکلے، خدا کو ڈھونڈنے نکلے کہ اللہ کو پائیں گے، اللہ کو ڈھونڈیں گے، اللہ کو پائیں گے، اللہ کو ڈھونڈیں گے. تو کوئی پہاڑ پہ چلا گیا، کوئی گفا میں چلا گیا، کوئی دریا میں چلا گیا، کوئی پانی پہ چلا گیا، کوئی پربت پہ چلا گیا. خدا کو ڈھونڈنے انسان نکلا. اگرچہ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی کے نور سے سارا زمین و آسمان ہے، لیکن سنو اے مسلمانوں سنو، عقل سے خدا نہیں ملتا. جیون بھر ڈھونڈتے رہو گے، کافر و مشرک ہو جاؤ گے، مرتد ہو جاؤ گے. عقل سے خدا نہیں ملتا، فضل سے خدا ملتا ہے. فضل سے خدا ملتا ہے. وہ کیا شعر ہے؟ کہاں گئے بھائی؟ چلے گئے کیا؟ اچھا بند کر دیں بھائی. اب ایک ایک کر کے اگر مولانا لوگ جانے لگیں تو ہم بند کر دیں. معلوم ہے ہم کو بھی اسی کی حاجت ہے نا؟ تو زیادہ دیر نہیں کرنا چاہیے، مگر موڈ سے سنیے گا تو سنائیں گے.
کیونکہ میں آپ کو سبق سنا رہا ہوں، آپ میرا سبق سن لیجئے، اور ان لوگوں کو پڑھا رہا ہوں اور ان سے پڑھ رہا ہوں۔ میں آپ لوگوں کو سبق سنا رہا ہوں، مدرسے میں آیا ہوں نا بہت دن کے بعد، اور ان سے پڑھ رہا ہوں، ان کے چہرے پہ کتاب ہے اور ان کو پڑھا رہا ہوں۔ ٹھیک ہے، کتاب یہاں ہے، مولوی یہاں ہے، خدا بجھ رہے ہو نا؟ تو جو پاٹھ میں یہاں سے پڑھ رہا ہوں ان کو سنا رہا ہوں۔ آپ لوگ مولانا لوگ ہو بھائی، آپ لوگ ذرا سن لیجئے، اللہ کرے کہ خطا و بھول سے میں محفوظ رہوں، آپ بھی محفوظ رہیں، یہ بھی محفوظ رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں تمہیں سب کو تقوی اور طہارت و پرہیزگاری کے ساتھ جیون ویتیت کرنے کی توفیق دے۔ زیادہ بات پھیلاتا نہیں ہوں۔ اللہ نے خطا کے باوجود بھی جنوں کی ہدایت کے لیے کسی مرسل کو تو نہیں بھیجا، کسی رسول کو نہیں بھیجا، کسی نبی کو نہیں بھیجا، لیکن اے انسانوں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ جب جب تم بگڑے، جب جب تم میں فساد پیدا ہوا، جب جب تم میں برائیاں پیدا ہوئی، جب جب تم کفر و شرک کی عمیق غار میں ڈوبنے لگے، اللہ تعالیٰ نے تمہارے اس سماج سے کسی کو نبی بنایا، کسی کو رسول بنایا۔ وہ آئے ہدایت کرنے کے لیے، جو مان گئے کامیاب ہو گئے، جنہوں نے کوتھا نہیں مانی تو اللہ غضبناک ہو گیا، زمین دھس گئی، پہاڑ آپس میں مل گیا، طوفان آ گیا، شیرہ مسک ہو گیا، بندر بنا دیے گئے، طرح طرح کے عذاب میں اللہ نے ان قوموں کو مبتلا کیا۔ لیکن قربان جاؤ مسلمانوں، تم اتنے خوش نصیب ہو کہ تم نے سارے نبیوں پر تو ایمان لاتے ہو، لیکن کلمہ تم نے جس کا پڑھا ہے وہ خاتم الانبیاء ہے، وہ محمد الرسول اللہ ہے، وہ احمد مجتبیٰ ہے، وہ محمد مصطفیٰ ہے۔ تم نے اس کا کلمہ پڑھا ہے جو حبیب کبریا ہے۔ اے مسلمانوں، صرف کلمہ پڑھنے کی بنیاد پہ تمہارا مرتبہ اتنا بلند ہو گیا کہ جس قرآن کو ان بچوں نے حفظ کیا ہے، پڑھا ہے، اسی قرآن میں تمہاری حیثیت بتائی جا رہی ہے کہ کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ تم بہترین امت ہو، تمہیں انسانوں کے درمیان سے چنا گیا ہے، اس لیے کیونکہ جو محمد کا شائدہ ہوتا ہے وہ طبیعت میں نہیں جیتا، مصطفیٰ کی دی ہوئی شریعت میں جیتا ہے۔ ورنہ اے مسلمانوں سنو، زیادہ بات کو لمبا نہیں کروں گا، میں بتا دوں کہ تمہاری حیثیت کیا ہے۔ جب رسول پاک مدینے سے ہجرت کر کے، مکے سے ہجرت کر کے مدینے تشریف لے گئے تو وہاں پہ یہودی تھے، نصارہ تھے، جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مخالفت کی، حضور کی، کہ سخترین دشمن ہو گئے۔ لیکن ایک روز آئے ہونے کے بعد رسول اللہ سے کیا کہا کہ ہماری قوم میں، قوم بنی اسرائیل میں ایسے ایسے عابد پیدا ہوئے جو ہزار ہزار مہینے عبادت کرتے۔ سن رہے میری کوتا بجھ رہے ہو نا؟ ہزار ہزار مہینہ عبادت کرتے تھے، ایسے عابد پیدا ہوئے۔ اللہ کے رسول نے جو سنا تو ان کے من میں تھوڑا خیال آیا۔ کیا خیال آیا؟ کہ کاش کہ میری امت بھی ہزار مہینے عبادت کرنے والی ہوتی، لیکن امت محمدیہ کی عمر کو اللہ تعالیٰ نے گھٹا دیا ہے، اور دوسرے نبیوں کے امتی کوئی 250 سال، کوئی 500 سال، کوئی 600 سال۔ اب یہاں معلوم ہوا ابھی 40 سے 60 تک پہنچنے میں دل دھک دھک کرتا ہے، اور 60 کے بعد تو بس بار بار اسپتال جانا ہوتا ہے، اور 70 اگر پار کر لیا تو روزانہ وظیفہ کرتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون، ہے نا؟ اتنی کم عمر ہے۔ اب 1000 مہینے کو اگر جوڑو تو جانتے ہو 1000 مہینہ کتنا سال بنتا ہے؟ دیکھو وہ جوڑ کے بتا رہا ہے کتنا سال ہوا، 83 84 85 ایسے ہی کچھ ہوگا نا۔
اب 84 سال میں تو یہاں سیدھے کندھے پہ اٹھا لیا جاتا ہے، قبرستان پہنچا دیا جاتا ہے۔ رسول اللہ کے دل میں خیال پیدا ہوا کاش کہ میری امت پہ اتنی عبادت کرنے والی ہوتی۔ اور ایک چیز سن لو، جبھی کے دل میں جب خیال آتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کو راضی کرنے کے لیے اپنا قبلہ بدلوا دیتا ہے کہ اگر مصطفیٰ جان رحمت حالت نماز میں اپنا سر آسمانوں کی طرف بار بار اس لیے اٹھاتے ہوں کہ دل میں خیال آ جائے کہ کاش کہ میرے جد کریم کا یہ بنایا ہوا کعبہ قبلہ ہوتا، تو اللہ نے حکم دے دیا یہ بار بار کا آسمانوں کی طرف سر کا اٹھانا ہم نے دیکھ لیا ہے حبیب، ارے رخ پھیر لیجئے، جس طرح آپ چاہتے ہیں رخ پھیر لیجئے، جدھر رخ پھیر لیں گے اسی کو قبلہ بنا دیا جائے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، اختیار مصطفیٰ، اختیار مصطفیٰ، حجر تاج الاولیاء، نعرہ تکبیر۔ عزیزو وہ مصطفیٰ دل میں خیال آ گیا میری امت بھی 1000 مہینے عبادت کرتی، تو میرے مصطفیٰ کو راضی کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ قدر کو نازل فرمایا۔ تم لوگ جانتے ہو سورہ قدر؟ ارے پبلک سے پوچھ رہا ہوں، سورہ قدر معلوم ہے؟ کوئی ایک بھی پڑھ کے بتا سکتا ہے؟ ادھر پبلک میں سورہ قدر پڑھ سکتے ہو؟ تو کوئی ایک آدمی کھڑے ہو پبلک میں سے کھڑے ہو کے پڑھو۔ ارے مدرسہ ہے، تم ہی کچھ سکھا لے لو نا۔ اب یہ بتاتے کیوں انا انزلنا، تو پڑھ ہی دے گا۔ تب کیا سورہ قدر، بیٹھ جاؤ، سکھا ضرور لے لینا۔ اسی لیے پڑھواتا ہوں کیونکہ قرآن بنگال میں بہت غلط پڑھتے ہیں لوگ، ہے نا، تو اس کی اصلاح کسی عالم سے ضرور لے لیا گیا، اس لیے پڑھواتا ہوں تاکہ آپ اس کی اصلاح کسی سے لے لیں۔ فی لیلۃ القدر نہیں ہوگا، فی لیلۃ القدر ہوگا، ہے نا۔ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ اب دیکھو حضور کو خوش کرنے کے لیے اللہ نے سورہ قدر نازل کیا، کہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے قرآن کو، یہو کا مرجع کدھر ہے؟ قرآن کی طرف، کلام اللہ کی طرف، کہ ہم نے کلام اللہ کو لیلۃ القدر میں آپ پر نازل کیا۔ قدر پوچھتے ہیں نا، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے لیلۃ القدر میں قرآن کو آپ پر نازل کر دیا۔ اچھا، جو کہتے ہیں کہ نبی کو غیب نہیں معلوم، تو ان کو اس آیت کریمہ سے سمجھ لینا چاہیے کہ اللہ فرماتا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ، آپ نے نہیں دیکھا یہ لیلۃ القدر کیسی ہے؟ جب قرآن آپ کے سینے پہ سکینہ ہوا تھا، أَلَمْ نَشْرَحْ لَكَ صَدْرَكَ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ۔ اے حبیب، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ جب نزول قرآن آپ پہ ہوا تھا تو وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ الَّذِي أَنْقَضَ ظَهْرَكَ، کہ جب ہم نے اس قرآن کو آپ کے سینے پہ نازل کیا تھا تو اس کے بوجھ کے اثر سے آپ کی کمر جھک گئی تھی۔ اے حبیب، جب اس کی کیفیت و مستی آپ پہ آئی تھی تو وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ، توجہ چاہتا ہوں علماء سے کہ وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَىٰ۔ کچھ لوگ ٹرانسلیشن کرنے پہ آ گئے، بڑی کھوتی کر ڈالا، ایسی کھوتی کی پوچھو مت، ایمان چلا گیا۔ انواد کرنے کے لیے محبت کا ہونا ضروری ہے، جب تک بھالو باسا نہیں ہوگی انواد بھالو متن کرتے پاربن نا۔ ٹھیک ہے، کچھ لوگوں نے ٹرانسلیشن کیا، بڑی غلطیاں کر ڈالی، لیکن بریلی سے کچھوچے تک انواد ہوا۔ یہاں عشق تھا، یہاں محبت تھی، یہاں نبی سے پیار تھا، تو نبی کی شان میں ایسا شبد استعمال کرنا کہ جو اردو بھاشا میں گستاخی ہو
وہ یہاں وہ شبد استعمال نہیں کیا گیا. ایک نے کہا ہم نے پایا آپ کو سرشار. ایک نے کیا کہا؟ بریلی کے تاجدار نے کہا کہ ہم نے پایا آپ کو سرشار. تو کچوچے سے محدث اعظم نے کہا کہ ہم نے پایا آپ کو متوالا. ہم نے پایا آپ کو متوالا. مستی و کیف میں جو پایا تو ہم نے آپ کو راہ دی. قدرت بجھتے سے نا بابا. تو سنو میرے عزیز، تو اللہ فرماتا وما ادراک ما لیلۃ القدر، یعنی قرآن کے وہ اسرار اور رموز جو مصطفیٰ نے دیکھے اس رات، تو اللہ فرماتا ہے وما ادراک ما لیلۃ القدر. اچھا اس کے بعد سنو میرے بھائی، چپ تھا گو. اس کے بعد سنو اللہ فرماتا ہے لیلۃ القدر خیر من الف شہر. اب تو راضی ہو جائیے، اب تو راضی ہو جائیے مصطفیٰ. لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ارے یہ لیلۃ القدر جو 1000 مہینے سے بہتر ہے. میرے نبی کے دل میں خیال ہی تو پیدا ہوا تھا کہ 1000 مہینے میرے امتی اگر بندگی کرتے تو کتنا اچھا ہوتا. تو اللہ فرماتا ہے کہ 1000 مہینے سے بہتر لیلۃ القدر ہے. مگر میرے رسول نے جب اظہار رضا نہ کیا تو مصطفیٰ کی مرضی تو یہ تھی کہ میری امت کو یہ انعام ملے، یہ تحفہ ملے. تو سنو اس کے آگے کی آیت کیا ہے. پھر قرآن یہ کہہ رہا ہے تنزل الملائکۃ والروح. اب اسی کی تھوڑی سی وضاحت کر دوں. سن بن بابا کتو مانو سن میں ہاتھ تولے بولو نا. اس وقت سونے کا ٹائم ہے، اگر سو گیا تو سن نہیں پائے گا. اور پھر معلوم ہوا کہ میں نے کہا پیاز کھانا حرام ہے تو جا کے بیوی سے کہا پیاز کھانا حرام ہے، سب الٹا ہی کر ڈالے گا، ہے نا. تو سنو حضرت جبریل علیہ السلام، غور سے سننا، حضرت جبریل علیہ السلام 1,24,000 کم و بیش انبیاء کے پاس گئے، اور آخر میں ہمارے آقا سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. کسی غیر نبی کے پاس کبھی جبریل امین نہیں گئے. غور سے سننا میری بات کو، اپنی حیثیت کو پہچانو، تمہارا مقام کیا. میں اسی لیے اس سورت پاک کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. تم گیدڑ کی زندگی جی رہو، اللہ نے تمہیں شیر بنا کے رکھا ہے. مسلمانوں خیال کرو کہ 1,24,000 کم و بیش انبیاء کرام کے پاس گئے، اور آخر میں میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. سب کے پاس 2 بار 4 بار 10 بار 20 بار 100 بار، بہت زیادہ تو 1000 بار. لیکن میرے مصطفیٰ کا مقام یہ ہے کہ جبریل امین 6000 مرتبہ آئے. کتنے ہزار مرتبہ؟ 6000 مرتبہ تشریف لائے. مگر کسی امتی کے پاس، نہ تو آدم کے امتی کے پاس، نہ نوح کے امتی کے پاس، نہ شیس کے امتی کے پاس، نہ ادریس کے امتی کے پاس، نہ یحییٰ کے، نہ زکریا کے، نہ ادریس کے، نہ ذوالکفل کے، کسی کی قوم کے پاس حضرت جبریل نہیں آئے. نہ عیسیٰ کے، نہ موسیٰ کے، کسی کی قوم کے پاس نہیں آئے. جب آئے تو نبی کے پاس آئے اللہ کا کلام لے کر. جب آئے تو نبی کے پاس آئے اللہ کا کلام لے کر. لیکن خوش نفسی بھی اپنی دیکھو اے مسلمانوں، تمہاری حیثیت کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ایسی رات اس نے بنا دی جسے لیلۃ القدر کہتے ہیں. اس لیلۃ القدر میں اللہ تعالیٰ صرف فرشتوں کو نہیں بھیجتا، فرشتوں کے سردار جبریل امین کو بھیجتا ہے جو صرف نبیوں کے پاس جاتے ہیں. لیکن اس لیلۃ القدر میں بلا تخصیص حضرت جبریل بھی تشریف لاتے ہیں اور تمام ملائکہ بھی تشریف لاتے ہیں دیکھنے کے لیے. کس لیے آتے ہیں؟ دیکھنے کے لیے آتے ہیں. کیونکہ فرشتوں نے ازل میں کہا تھا فِيَا مَن يُفْسِدُ وَيُسْفِكُ الدِّمَاءَ. تمہاری فجر اللہ نے نہیں دکھائی، تمہاری ظہر اللہ نے نہیں دکھائی، تمہاری عصر اللہ نے نہیں دکھائی، تمہاری مغرب و عشاء اللہ نے نہیں دکھائی. کسی اور نبی کے امتی کا کوئی فرض واجب عمل اللہ نے نہیں دکھایا. تم کتنے خوش نصیب ہو کہ اس رات میں اگر تم قیام اللیل کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ کل کی وہ بات جو
ازل میں ہوئی تھی. فرشتوں نے کہا تھا جھگڑا کرنے والے ہیں، خون خرابہ کرنے والے ہیں، تو اللہ نے سارے فرشتوں کو بھیجا، کہا اپنے علم پر اتراؤ نہیں، ارے جاؤ، اگر جا کر دیکھنا ہے تو میرے حبیب کے امتیوں کو دیکھو، اور صرف دیکھو ہی نہیں، صبح تک ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہو، صبح تک ان کے لیے سلامتی کی دعا کرتے رہو. اے مسلمانوں، تمہاری حیثیت یہ ہے. لیکن آج افسوس ہے کہ ہم نے اپنی چین بھلا دی، آج ہم نے اپنی حیثیت کو فراموش کر دیا. اور بھی بتا دوں، یہ تو زندگی کا معاملہ ہے، مرر پورے بھی اللہ بہت مہربان ہے. سنے گا بھائی، یہ تو جیون کی بات بتا دی میں نے تھوڑی سی. مرر پورے بھی اللہ مومن پہ بہت مہربان، اگرچہ وہ چور ہی کیوں نہیں ہے. سنے گا؟ بہت تھکان ہے تمہارے چہروں پہ، تو سن لو. یہ کندھے پہ دو فرشتے بیٹھے ہوئے ہیں، ایک کا نام، دونوں کا نام کیا ہے؟ کرامن کاتبین. ایک جو ہے نیکی لکھتا ہے، دوسرا بدی لکھتا ہے. ٹھیک؟ جب ہم اور آپ مر جاتے ہیں تو یہ اتر جاتا ہے. جب ہم میں سے کوئی مرے گا تو یہ اتر جاتا ہے، اور اترنے کے بعد اللہ سے انومتی مانگتا ہے کہ اللہ کی ہمیں آسمانر اوپرے آستے چاشی آشبو کی آشبونا. بنگلہ میں تو ایسے ہی کچھ ہوگا نا، ہمیں آسمانر اوپرے آستے چاشی آشبو کی آشبونا. جیسے یہ کملا باڑی ہے، کیا جگہ جگہ کا نام؟ اتر لکھی پور کملا باڑی. جہاں کبھی کوئی آدمی مالدہ میں کام کرنے جائے، کاشتہ سے صبح تو کتھا آبے آشبے، بولو بھائی کوتھا آشبے؟ باڑی آشبے نا، سماجر مدد تھکبے نا. تو فرشتوں کا سماج تو آسمان میں ہے. اللہ کے حکم سے آئے تھے ہمارا عمل لکھنے کے لیے. عمل شیش ہوا، مورے گلوب، فرشتہ اتر جائے گا، اللہ سے پوچھے گا، اللہ امی آستے چاچی آشبو کی آشبونا، آشبو کی آشبونا، آشبو کی آشبونا. تو اللہ رب العزت امت محمدیہ پر اتنا مہربان ہے کہ پروردگار عالم ان فرشتوں کو آسمانوں میں آنے کی اجازت نہیں دیتا، بلکہ انہیں حکم دیتا ہے میرے اس بندے کی قبر پہ جاؤ اور صبح قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے رہو. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان حضور اشراف الاولیاء، حضور تاج الاولیاء، پیر طریقت. اے مسلمانوں، جب اللہ ہم پہ اتنا مہربان ہے تو ہمیں اپنے کو گیدڑ جیسی زندگی جینے سے کیا فائدہ؟ سیال کی طرح کیوں جیتے ہو؟ شیر کی طرح جیو نا، اپنی حیثیت کو پہچانو. سیال پوچھتا ہے کہ نہیں پوچھتا؟ پوچھتا ہے نا سیال، رات میں جو بولتا ہے حقہ ہوا، کیا کہتے ہیں؟ گیدڑی کہتے ہیں نا، اسی کو سیال بھی بولتے ہیں. سیال بھی کہتے ہیں، گیدڑ بھی کہتے ہیں. اب میں آپ کو بتا دوں، ایک شیر کا بچہ دھوبی کے حوض میں گر گیا، اور اس میں پانی میں نیل ملا ہوا تھا. پانی میں بنگالی پہلے سفید کرتے کو بالکل نیلا کر دیتا تھا نا، پانی میں نیل ملا ہوتا. اب اس میں گر گیا، کسی طرح سے حوض میں سے نکلا. اب جو حوض میں سے نکلا تو اتفاق سے سامنے آئینہ دکھ گیا اس کو. اب آئینے میں جو دیکھا ادھر سب ڈھیر سب سیال بھی کھڑے تھے. ٹھیک ہے، اس نے اپنے کو آئینے میں جو دیکھا تو کہو آمیوں سیال اچھی. کیا آمیوں کہاں جا رہے ہو؟ بیٹھو بیٹھو. مولوی بھاگتا بہت ہے، بڑا مشکل ہے، بیٹھو تھوڑا سا بیٹھ جاؤ. تم سے بہت زیادہ تھکا ہوا میں ہوں، میری روداد سن لو گے تو حیرت کرو گے. تھوڑا سا بیٹھو، دعوت دی ہے تو کم سے کم کچھ میزبانی کر لو، اچھے سے ہوگا. ادھر سامنے آئیے نا، ادھر آئیے نا، بھاگ جاؤ گے چپکے سے. میں جانتا ہوں مولوی کو پکڑ کے رہنا پڑتا ہے. سامنے آؤ، تمہارا چہرہ دیکھ کے کوئی اچھا لگ رہا ہے، بولنے کو دل چاہ رہا ہے. بھاگو نہیں، بھاگو جگاؤ. یہ بھاگنے کا سمے نہیں، بھاگو جگانے کا سمے. ٹھیک ہے نا؟ اب اس نے آئینہ دیکھا تو اپنے کو ادھر امی سیالر متن
আমি শের আছি কি শিয়াল আছি, আমি शेर आची की सियाल आची। सियाल भी उसने बड़ा चालाक होता है, कहा अगर इसको बता दूंगा कि शेर तो ये मुझे खा जाएगा। उसने पूछा, समाज था ना, तो पूछा अमी बाघ आची कि अमी सियाल, अमी बाघ आची कि अमी सियाल, हाँ तुम्हें सियाल आची, चले ना हमारे संगे। अब साहब उसको यकीन हो गया कि मैं शेर नहीं हूं, सियाल हूं। उसी के संग चलने लगा, उसी की बोली बोलने लगा, उसी के साथ रहने लगा। एक दिन जो है सिंह हो शेर, इसको क्या बोलते हैं तुम लोग, वो हमलावर हो गया सियाल के ऊपर उसी ग्रुप में। अब जो उस ग्रुप में हमलावर हुआ तो दुम दबा करके ये भी भाग रहा था। अब इसको जो भागते हुए देखा तो उसने जाके झपट करके उसको पकड़ लिया, और पकड़ने के बाद कहा, तू शेर होकर सियाल की तरह क्यों जी रहा है? तो कहता ना 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 मैं सियाला छी मार बिन्ना मखा बिन्ना। कहा नादान, तुझे सोहबत बड़ी खराब मिल गई, तू शेर है, सियाल जैसी जिंदगी जी रहा है। चल मैं तुझे हकीकत से वाकिफ कराता हूं। और उसके बाद अपने साथ लेके गया नदी के किनारे। नदी के किनारे गया तो कहा चल और आगे बढ़, और आगे जो बढ़ा तो उस पर छवि दिखाई दी। अब जो अपनी ही छवि देखा तो भयभीत हो गया, पीछे कदम हटा लिया। तो शेर ने कहा नादान, ये किसी शेर की, ये किसी और की छवि नहीं है, ये तेरी छवि है। तूने अपनी सूरत पहचानी नहीं, तू भी शेर है मेरी तरह। जरा दहाड़ लगा। अब जो शेर ने दहाड़ लगाई तो उस बच्चे ने भी दहाड़ लगाई। दहाड़ लगाना था कि जितने सियाल थे दुम दबा के भागने लगे कि अब हमारी खैर नहीं है। ए मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत भी उसी गीदड़ की तरह हो गई है कि तुमने एक ऐसे समाज में जीवन व्यतीत करना शुरू कर दिया कि तुम अपनी हैसियत को भूल चुके हो। लौट आओ मुसलमानों, तुम्हारी हैसियत, तुम्हारा मुकाम और तुम्हारा दर्जा कुरान पाक में रब ताला इरशाद फरमा रहा है, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना माहु अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना सीमाहुम फ़ी वजूहिहिम मिन असरिस सुजूद। इस आयत का खाली तर्जुमा सुन लो ना तो सीना चौड़ा हो जाएगा कि अल्लाह ताला ने हमारा मुकाम क्या रखा है। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके मानने चाहने वाले काफिरों पर शिद्दत पसंद आए, और आपस में भाई भाई हैं, सिला रहम है, जो आज हमारे समाज में नहीं दिखाई दे रहा है। हम काफिर मुशरिक से बड़ी अच्छी दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन अपने भाई के हक को मार के बैठ जाते हैं, अपने अजीज के हक को मार के बैठ जाते हैं। हम उससे रिश्ते, अगर दौलतमंद हो गए तो उसको गरीब रहने देना चाहते हैं। भाई भाई में भालोबासा नहीं है। कहाँ से तुम अच्छे सच्चे मुसलमान हो गए? इसलिए अल्लाह फरमाता है वांतुम लालोना इन कुंतुम मोमिनीन, तुम ही सरफराज और सरबुलंद होकर तुम मोमिन हो जाओ। तो शान मोमिनाना यह है कि काफिर से मुखालिफत, आपस में भाई भाई, आपस में भालोबासा। और चाय की दुकान पे चैटिंग करने से अच्छा है, आजकल तो मैंने देखा है कि नौजवान बच्चे रात में देखो कोई जगह पा जाते हैं, वहीं 15-20 बिल्कुल बैठ करके और खाली मोबाइल पे टुक टुक करते रहते हैं। ऐसा करते हैं कि नहीं करते? कितने गंदे समाज में तुम चले गए हो, कितने खराब समाज में चले गए, तुम अपनी हैसियत भूल गए। तुम्हारी हैसियत ये करने की नहीं थी, तुम्हारा दर्जा और मुकाम ये कि अल्लाह फरमाता तराहुम रुक्कअन सुज्जदन यब्तगून फ़ज़लन मिनल्लाहि व रिज़वाना। तुम्हें ऐसी जगह पे ना देखा जाए तो रुकू सजदे की हालत में देखा जाए। तो जब मोमिन रुकू सजदे की हालत में जाके, तुम आज अमेरिका का डॉलर ढूंढ रहे हो मोबाइल में, ऐ मुसलमानों, अमेरिका का डॉलर मोबाइल में मत ढूंढो। अगर ढूंढना है तो अल्लाह की रहमत सजदों में ढूंढो। जब सजदों में तुम अल्लाह की रहमत को ढूंढोगे और सजदा करके जब सर उठाओगे तो तुम फिर गीदड़ नहीं होगे, तुम्हारे चेहरे पर शेर जैसा रोब होगा।
کسی ہتھیار کی ضرورت نہیں ہے. آج جو کافر تم پہ ظلم کر رہا ہے وہ تمہارے قدموں پہ گرے گا, پڑھے گا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول. اے مسلمانوں, اپنی تہذیب بدلو, اپنے معاشرے کو بدلو. دارالعلوم اشرف الاولیاء اسی لیے قائم کیا گیا ہے تاکہ تمہیں تمہاری صورت دکھائی جائے. یہ آئینہ ہے اسلام کا, اس میں تم اپنی چھبی دیکھو گے تو تمہیں لگے گا کہ تم ہی باغ, ورنہ سیال کی طرح جیون گزارتے رہو گے. نہ مسجد بچے گی, نہ خانقاہ بچے گی, نہ مدرسہ بچے گا, نہ قبرستان بچے گا, نہ تمہارا گھر بچے گا, نہ تم بچو گے. اگر اپنے آپ کو بچانا چاہتے ہو مسلمانوں تو میں نہیں کہتا کہ بم کی فیکٹری تیار کر لو اور تم کھڑے ہو کر کے ملٹری نظام بنا لو اور ان سے مقابلہ کرو. نہیں, اس جہاد سے پہلے تمہیں اپنے نفس کا جہاد کرنا ہوگا. تمہیں دیکھنا ہوگا کہ یہ کیوں ہو رہا ہے. 1400 سال سے مسجد یہاں قائم ہے. بولیے کسی ہندو نے گرایا؟ ارے بولو نا بھائی. 1400 سال سے خانقاہ ہے, درگاہ ہے, قبرستان ہے, تمہارا گھر ہے, زمین ہے, جائیداد ہے. کسی نے تمہیں ڈیٹینشن سینٹر میں ڈالا؟ کہے باہر کا ہے, اس کو ڈیٹینشن سینٹر میں ڈال دو. کسی نے نہیں ڈالا. اس کی وجہ کیا تھی کہ تمہارے پرکھے جو تھے, باپ دادا, وہ ایمان والے تھے, وہ اچھے اور سچے تھے, عزت کے ساتھ رہ رہے تھے. آج جو ہم ذلیل و خوار ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کیونکہ ہم نے اپنی نظر کبھی امریکہ پہ رکھا ہے, تو کبھی جاپان پہ, تو کبھی جرمنی پہ, کبھی چائنا پہ. ہم نے اپنی توجہ کا مرکز کفار و مشرکین کو بنا رکھا ہے, جس کی وجہ سے بے عمل ہم ہو چکے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ زمین پھٹتی اور ہم دھس جاتے, پہاڑ ملتا اور ہم سیس ہو جاتے, ہوا آتی ہمیں اڑا لے جاتی. لیکن ایسا ہمارے ساتھ نہیں ہو رہا ہے, اور نبیوں کی قوموں کے ساتھ ایک ایک عمل کی بنیاد پہ اللہ نے تباہ کر دیا. کوئی ہم جنسی مباشرت پہ تھا, اللہ نے اسے تباہ کر دیا. قوم لوط کو کہ عورت عورت سے رشتہ کر رہی تھی, مرد مرد سے رشتہ کر رہا تھا, اللہ نے تباہ و برباد کر دیا. قوم ہود کو بندر بنا دیا, صورت مسخ کر دی اللہ تعالیٰ نے. اے مسلمانوں, تم کیوں نہیں دھس رہے ہو؟ تمہارے اندر تو ساری وہ برائیاں ہیں. چور تم ہو, ڈاکو تم ہو, زانی تم ہو, جھوٹے تم ہو, مکار تم ہو, عیار تم ہو. مسلم سماج میں ساری کی ساری برائیاں پائی جا رہی ہیں, پھر بھی زمین نہیں پھٹ رہی ہے, پھر بھی آسمان سے گولے نہیں برس رہے ہیں, پھر بھی تیز ہوائیں نہیں آ رہی کہ ہم اڑ جائیں. وجہ کیا ہے؟ احسان مارو اپنے آقا کا, جناب محمد رسول اللہ کا. کیونکہ میرے رسول نے فرمایا کہ میری امت پر عذاب عام کا نزول نہیں ہوگا. کلمہ پڑھنے سے یہ لابھ ملا ہے تمہیں کہ عذاب عام کا نزول تم پر نہیں ہوگا. لیکن جب میری امت, ذرا بھائی خاموش رہو, او مولانا خاموش رہیے, آپ تفریح مت کیجیے. خیال فرمائیے کہ ہمیں تو دھس جانا چاہیے تھا, لیکن ہم دھس اس لیے نہیں رہے کیونکہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بچا لیا ہے. نبی نے فرما دیا کہ میری امت پر عذاب عام نہیں ہوگا. جب جب میری امت خطا و بھول کی طرف آمادہ ہوگی تو ظالم و جابر حکمراں کو مسلط کر دیا جائے گا. آج سے یہ نہیں کہ آج ہندو ظالم ہو گیا, نہیں. اس سے پہلے بھی عرب میں وہ مسلمان کی جو گھوڑے کی پیٹھ پہ سجدہ کرتے تھے, تلوار کی چھاؤں میں بھی سجدہ نہیں چھوڑتے تھے, وہ مسلمان کہ جن کے گھوڑوں کی غبار کی قسم اللہ کھاتا تھا, تو جب تک مسلمان بن کے رہا, تو جانتے ہو اسپین جیسی دھرتی پہ بھی مسلمان 3000 نہیں گئے تھے, 350 مسلمان گئے تھے, نوکا کو جلایا تھا, 800 سال تک حکومت کی تھی. لیکن اے عزیزو, دور عباسیہ میں عراق, ایران, شام, آج سے 700 سال پہلے کی ہسٹری اٹھاؤ, منگول کبھی اسلام نہیں گیا, منگول کبھی اسلام نہیں گیا. چپ تھک, کبھی منگول میں کوئی مسلمان نہیں گیا اسلام کی دعوت دینے کے لیے, لیکن وہ سخت ترین دشمن بن گئے.
مسلمانوں کے. یہ وہ دور تھا کہ جب مخدوم اشرف سمنان میں سلطنت کر رہے تھے. ان کے نانا حضرت احمد یوسوی جن سامان کے بادشاہ تھے، اس دور میں ظلم و ستم کی انتہا ہو گئی. حال یہ ہو گیا کہ ظالم گھر گھر میں کامبنگ کر کے کیا مرد کیا عورت کیا بچے ان کا قتل عام کرتے تھے، ان کی کھوپڑیاں پھاڑتے تھے، بھیجا کچا چبا جاتے تھے. اسی کھوپڑی میں شراب ڈال کے پیتے تھے، کھوپڑیوں کا مینار بناتے تھے، آگ لگاتے تھے اور ناچتے تھے. بھائی ایسا مسلمانوں میں پیدا ہو گیا تھا کہ اگر کوئی ننھا بچہ بھی روتا تھا چکر کے بچپن میں، نادان بچے کو ماں کہتی تھی چپ تھاکو تاتاری اشبے، تو وہ بچہ بھی اپنی آواز کو اپنے سینے میں روک لیتا تھا اور سسکیاں لیتا تھا. ذرا خیال کیجئے حالت کیا تھی. لیکن سنو، ان کفار و مشرکین کو سر کس نے کیا؟ انہوں نے کہ جو اللہ سے ڈر کر کے خوف خدا اور پاس نبی لے کر راتوں کو خلوت نشین ہو کر اپنے رب کو منا رہے تھے، اٹھ کر اپنے خدا کو راتوں میں منا رہے تھے. تو جانتے ہو جب سجدوں سے سر انہوں نے اٹھایا تو ان کے چہرے پر بھی وہی روب آ گیا. اب جو روب آیا، وہ شیر والا روب آیا، تو وہ تاتاری جنہوں نے 100 سال تک ظلم کیا تھا، جب ان کا سامنا ہوا جو اللہ کے ولی تھے، دیکھا اور دیکھ کر پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. آج بھی ایسا ہو سکتا ہے مسلمانوں، آج بھی ایسا ہو سکتا ہے. یہ طاقتیں ٹوٹ سکتی ہیں جو تمہاری مسجدیں گرا رہی ہیں، یہ طاقتیں ختم ہو سکتی ہیں جو تمہاری درگاہوں پہ نظر جمائے ہوئے، یہ طاقتیں ٹوٹ سکتی ہیں، تمہارے قبرستان محفوظ ہو سکتے ہیں، تمہارا گھر محفوظ ہو سکتا ہے، تم بھی محفوظ ہو سکتے ہو. ہتھیار اور لاٹھی ڈنڈے کی بات میں نہیں کرتا. ہم لوگ صوفیاء کی گروہ سے ہیں اور صوفیاء کرام کے وہاں جنگ و جدال نہیں ہے، محبتوں کو پیغام ہے. محبوب الہی، ہم چشتی ہیں، محبوب الہی فرماتے ہیں کوئی میرے گال پہ ایک تماشا لگائے تو میں اس کو دوسرا دے دوں گا. حضرت خواجہ خواجگاہ فرماتے ہیں محبت سب سے ہے، نفرت کسی کے لیے نہیں ہے. میرے عزیز، یہ خلوص، یہ پیار، یہ بھالواسا جب تم دینے لگو گے تو میاں وحشی درندہ بھی تمہارے قدموں میں آ جائے گا، تمہاری سواری بن جائے گا. پھاڑ کھانے والا سانپ تمہارے لیے کوڑا بن جائے گا. میرے عزیز، جو نہیں چلنے والی چیز ہے اس دیوار پہ بھی بیٹھ جاؤ گے تو وہ تمہارے سفر کو آسان کر دے گا. برادران ملت اسلامیہ، اپنی حیثیت کو پہچانو، اپنے مقام کو پہچانو، اپنے مرتبے کو پہچانو. بس ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہم عالم ہو یا تم عوام ہو، سب کو چاہیے کہ اللہ سے ڈرے، متقی بنے، پرہیزگار بنے، تقوی شعار بنے اور اپنی زبان کو شیریں مخال کرے. جھگڑالو مت بنو، فسادی مت بنو، اپنی بھاشا کو شدھ کرو، اپنی بھاشا میں امرت گھول دو. بجھ گیا کہ نہیں بجھ گیا؟ تو میرے عزیز لوٹ آؤ، ابھی وقت ہے، قیامت نہیں آئی ہے. اس سے پہلے کہ قیامت آ جائے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرو اور توبہ نصوحا کر لو. جب تم توبہ نصوحا کر لیتے ہو تو میرے نبی فرماتے ہیں التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، گناہوں سے توبہ کرنے والا انسان ایسا ہو جاتا ہے گویا اس نے کوئی گناہ کیا ہی نہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آؤ اسی اخلاص کے ساتھ اللہ کا خوف لے کر، اللہ کا بھے لے کر، رسول کی محبت لے کر اپنے جیون میں جھانک کر دیکھیں ہم سے کیا کھوتی ہو گئی، کیا خطا، کیا بھول ہو گئی. اگر کوئی بھول، خطا، گناہ نظر آ جائے تو اسے رب العزت کی بارگاہ میں پیش کر کے معافی کے طلبگار ہو جائیں. انشاءاللہ تعالی پہاڑ کے بوجھ کے برابر بھی اگر گناہ ہوں گے تو اللہ اسے معاف فرما دے گا. اپنے ہاتھوں کو باندھ لیجئے، نماز متن سبب بشو جاؤ، جو میں چلے تنہیں بھی نماز متن بشو جاؤ، اور سب لوگ اپنی اپنی چوک کو بند کر لو اور دھیان دو کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے. اسے مراقبہ کہتے ہیں.